ناظرین، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ روز اول سے اس کائنات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ کائنات کتنی بڑی ہے، شاید اتنی بڑی کہ لفظ بڑا بھی بہت چھوٹا ہے۔ اب تک سب سے طاقتور دوربین ہیبل صرف 3000 کہکشائیں دیکھ پائی ہے، جو 12 ارب نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک نوری سال کا مطلب ہے کہ وہ فاصلہ جو روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ یعنی اس وقت آسمان پر جو ستارہ چمک رہا ہے، اگر وہ زمین سے ایک نوری سال کے فاصلے پر ہے تو اس وقت ہمیں اس کی جو چمک نظر آ رہی ہے وہ 1 سال پرانی ہے۔ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ زمین نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ ہے، اور یہ نظام شمسی عطارد، زہرہ، مریخ، زمین، نیپچون، یورینس، پلوٹو، زحل اور مشتری نام کے 9 سیاروں پر مشتمل ہے، جو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کی سطح پر ایک قطار میں ہمارے سیارے جتنے 109 زمینیں سما سکتی ہے۔ لیکن ہمارا یہ نظام شمسی اگر کائنات کے لق و دق میدان میں رکھ دیا جائے تو اس کا حجم اس میدان میں پھیلی گاز کے ایک تنکے کے آدھی نوک سے بھی کم ہے۔ ہمارا یہ نظام شمسی جس کہکشاں کا حصہ ہے، اس کا نام ہم نے ملکی وے فرض کر لیا ہے، اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ ہمارا نظام شمسی اس کے انتہائی سرے پر ایک ذرے سے زیادہ بڑا نہیں۔ ہمارا سورج اپنی کہکشاں کے مرکزی حصے سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اس طرح کی کہکشائیں اور کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنی آسانی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 1 ارب سے زائد ہے۔ اپنے اس کہکشاں کی جن چند ستاروں کے بارے میں ہم اب تک دور بیٹھے جان پائے ہیں، ان میں ایک ستارہ وائکینس میجورس ہے۔ یہ ہم سے 3,900 نوری سال کی دوری پر ہے۔ اس کی قطر کا اندازہ 1 ارب 98 کروڑ کلومیٹر لگایا گیا ہے، یعنی اس میں ہماری زمین جیسے 6,40,000 زمینیں بآسانی سما سکتی ہے۔ اس ستارے سے بھی بڑے اور کتنے ستارے صرف ہماری کہکشاں میں ہیں، یہ ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ چنانچہ دیگر 1 ارب سے زائد کہکشاؤں کا تو ذکر ہی فی الحال فضول ہے۔ اب اگر ہمیں کائنات میں اپنے اوقات کا اندازہ ہو گیا ہو تو آئیے زمین پر اتر آئیے۔ کائناتی کیلنڈر کے پیمانے سے دیکھیں تو یہ زمین محض 1 گھنٹے پہلے ہی وجود میں آئی ہے، یعنی صرف 4.5 ارب سال پہلے، اور اس میں زندگی کے ابتدائی آثار صرف 45 منٹ پہلے ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی صرف 3.5 ارب سال پہلے، اور ہم اور آپ صرف 15 سے 20 منٹ پہلے پیدا ہوئے ہیں، یعنی کوئی 1.5 ارب سال پہلے۔ لیکن ہم سب کو ابھی کچھ برس پہلے تک یہ ظام تھا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے۔ وہ تو میاں کوپرنیکس نے 16ویں صدی میں یہ کہہ کر نشہ خراب کر دیا کہ زمین تو خود سورج کے کرایہ دار ہے اور دن رات اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ پھر کوپرنیکس کے 70 برس بعد گیلیلیو نے یہ انکشاف کر کے رہی صحیح عزت بھی خراب کر دی کہ سورج کی بھی کیا اوقات، اس جیسے لاتعداد ستارے آسمانوں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کھال میں آ جاتے اور صبر شکر کے ساتھ کائنات کی فکر میں دبلے ہونے کے بجائے اپنے ہی گھر اور اس کے تمام انسانی و حیوانی باسیوں کی طرف مکمل توجہ دیتے۔ ابھی تو ہمیں یہی ٹھیک سے نہیں معلوم کہ زمین پر دراصل کتنی اقسام کی زندگی پائی جاتی ہے۔ 86% نباتات، جمادات و حیوانات کا تو ہم ریکارڈ بھی حاصل نہیں کر پائے، اور جو زندگی ہمارے علم اور دسترس میں آ چکی ہے اس کی بھی دل جمی سے ایسی تیسی کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ کرۂ ارض 1/4 خشکی اور 3/4 پانی پر مشتمل ہے۔ اس پانی میں سے صرف 3% میٹھا ہے۔ اس میٹھے پانی میں سے بھی آدھا گلیشیئرز کی شکل میں منجمد ہے۔ گویا صرف 0.75% پانی ہے جو ہم اور آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں، اور اس استعمال شدہ پانی میں سے بھی 60% پانی ہم ترسیل و آبپاشی کے ناقص نظام میں ضائع کر بیٹھے ہیں۔ ان بے اعتدالیوں کی نتیجے میں دریا، جھیلیں اور زیر زمین پانی کی ذخائر تیزی سے خشک ہو رہے ہیں، یا پھر ہمارے ذاتی و صنعتی فضلے سے آلودہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے سادگی کو خیرآباد کہہ کر زندگی کو اتنا مشکل کر لیا ہے کہ اب ہر کام دھاتی گیجٹس کے زد میں آ گیا ہے۔ یہ گیجٹس مفت میں نازل نہیں ہوتے، بلکہ زمین میں چھپے معدنیات اور زمین کے اوپر کے نباتات سے تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے آدھے گیجٹس اور آلات یقیناً کارآمد ہے، مگر آدھے اگر نہ بھی ہو تو بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن 10 کام کی اشیاء کے مقابلے میں 90 فضول کام کی اشیاء کی تیاری کا زخم زمین کے سینے کے شکل میں اور زمین کا پیٹ معدنیات کے ضیاع کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ نتیجہ ایک دن زمین کی موت کی صورت میں ہی نکلے گا۔ ہماری لالچ پچھلے 100 برس میں 50% دریافت شدہ حیاتیات کو
नस्ल कुशी की कगार तक ले आई है और अगले 50 बरस में आधे चरिंद व परिंद और आबी हयात हमें सिर्फ तस्वीर में ही दिखाई देंगे। लेकिन कुर्रे अर्ज के सिर्फ 25% ज़मीन पर बसने वालों ने जो हशर 75% पानी का किया, इसके लिए कम से कम लफ्ज़ रेप है। समंदर में तेल की तलाश, रसाओं और फजले की मुसलसल निकासी ने आधे साहिली इलाकों को आलूदगी के बुखार में मुब्तला कर दिया है। अगले 35 बरस में समुद्री हयात का घर कहलाने वाले कोरल रेफर्स 90% तक ख़त्म हो जाएंगे। पिछले 45 बरस में काबिल खुराक मछलियों की तादाद आधी रह गई है। लिहाजा अब ऐसे ट्रॉलर्स समंदर में उतारे जा रहे हैं जिनके हाथ 2000 मीटर लगभग 7000 फुट के गहराई में मौजूद शिकार तक पहुंच सकते हैं। बहरिल काहिल में अब से 50 बरस पहले तक अरबो ब्लोफेन टोना मछली थी, आज उनकी तादाद 40,000 रह गई है। हमारे ही कारखानों ने इस कदर आलूदगी खला में जमा कर दी कि मौसमियाती साइकिल भी पागल हो चुका और समंदर की रोज़मर्रा बगावत तो मामूली बनती जा रही है। खुश्की बहरी वसाइल के ऐसे रेप के बावजूद दुनिया के 1/3 आबादी अगले खाने के लिए फिक्रमंद है। 1/3 बच्चे स्कूल नामे परिंदे से नावाकिफ है और आधी आबादी का आधा बजट बीमारियों को काबू रखने में सर्फ हो जाता है। पीने का पानी बोतल में बिक रहा है और बुनियादी ग़िज़ाओं के बीच बेटनेट करके बेचे जा रहे हैं और एक मुरब्बा किलोमीटर की मलकियत पर रियासतों में ऐसी जंगें हो जाती है जैसे ये मुरब्बा किलोमीटर कब्र में भी उनके साथ जाएगा। हर तहजीबी ग्रोह को सिवाय अपने सबकी निजात की फिक्र है। हम खुद से तो संभाले नहीं जा रहे मगर मरीख पर पानी तलाश कर रहे हैं। मखलूक के खुदा की आंखें पढ़ने के बजाय दीगर सैयारों में अपने जैसी ज़हीन मखलूक के सिग्नल्स वसूल करने के इंतज़ार में है, मगर ये सोचने से कासिर है कि हो सकता है किसी और सैयारे के मखलूक भी हमारी ज़मीन पर ये तहकीक कर रही हो कि आखिर यहाँ तरह तरह की रंगारंग ज़िंदगी के बावजूद अक्ल क्यों अनका है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।